السلام علیکم اسٹوڈینٹس. ایس ایم ای مینجمنٹ کے سلسلے کا آج ہمارا 38واں لیکچر ہے. لاسٹ لیکچر آپ کو جیسا کہ میں بتا چکا ہوں آلریڈی پچھلے لیکچر میں بھی کہ ہم نے جو کنٹینیوشن رکھنی تھی وہ ایکسپورٹ پوٹینشیل پہ رکھنی تھی ڈیولپنگ کنٹریز میں. اسی سلسلے کو ہم آج اپنے لیکچر میں بھی کنٹینیو رکھ رہے ہیں اور میں نے اس میں آپ سے یہ بھی عرض کی تھی کہ ہم اس کو اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہمارا جو اگلا موسٹ امپارٹنٹ سبجیکٹ ہے اس میں یا اس میں جو ہمارا ایشو ہے وہ WTO ہے اور اس کے اثرات جو ہیں ایس ایم ایز پہ، کیونکہ یہ اس وقت کا موسٹ برننگ جو کویشچن ہے اور موسٹ برننگ ایشو جو ہے کہ جی گلوبلائزیشن، ایس ایم ایز، WTO، ITC، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا ایفیکٹ جو ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ایس ایم ایز پہ کیا ہوگا. ہاؤ شوڈ وی ریئیکٹ اپنی جو ہمارے اپنے انفراسٹرکچر کے اندر، پالیسیز کے اندر اور اپنے جو دوسرے انتظامات ہیں اس طرح کس طرح ہم نے ایڈجسٹمنٹس کرنی ہیں. بیسیکلی اس جو ہے ڈسکشن کے لیے یہ پریپریٹری لیکچرز تھے جو ہم نے ڈسکس کیے تھے اسپیشلی ایکسپورٹ کے سلسلے میں. آج کا بھی لیکچر جو ہے اس میں ہم وہیں سے شروع کریں گے جہاں ہم نے لاسٹ لیکچر چھوڑا تھا. بیسیکلی ہم گلوبلائزیشن کے ایفیکٹس کو اور گلوبلائزیشن کے ایفیکٹس کو ڈسکس کر رہے تھے ڈیولپنگ کنٹریز کے ایکسپورٹ پوٹینشیل پہ ریگارڈنگ ایس ایم ایز. اسی ٹاپک کو کنٹینیو رکھتے ہوئے ہم ایکسپورٹ کی جو مزید ڈیفیکلٹیز یا اس کے جو مزید جو اسکوپس ہیں اور مزید جو اس کے پوٹینشیلز ہیں فار ایس ایم ایز ان ڈیولپنگ کنٹریز اس کو ڈسکس کریں گے. اینڈ دین وی ول کنٹینیو فار دا مین ٹاپک ہمارا جو ہے وہ ہے WTO اینڈ ایس ایم ایز، جو میں چاہتا ہوں کہ بڑی ہی اس کی جو ہے بیس آپ کی ایک بن جائے تاکہ اس کو ہم جب پرسیو کریں اور اس کو آسانی کے ساتھ ہم جو ہے وہ ابزارب کر سکیں. تو لیٹ اسٹارٹ اٹ ٹوڈے کہ ہمارا جو میں نے جیسے عرض کی کہ لاسٹ جو ہمارا سبجیکٹ تھا، جو موضوع تھا جس پہ ہم بات کر رہے تھے، دیٹ واز گلوبلائزیشن اینڈ اٹس ایفیکٹ آن دی ایس ایم ایز، اسپیشلی دی ایکسپورٹ مارکیٹ آف ایس ایم ایز. لیٹس ڈسکس اٹ. ایکسپورٹ پوٹینشیل آف ایس ایم ایز ان ڈیولپنگ کنٹریز، یہی ہمارا ٹاپک تھا لاسٹ لیکچر میں. اور میں نے جیسے عرض کی کہ ہمارا جو چیپٹر جس پہ ہم نے اس کو ختم کیا تھا وہ تھا کہ جی گلوبلائزیشن جو ہے اس کے ایفیکٹس کیا ہے. عرض یہ ہے جی کہ جو گلوبلائزیشن ہے اس کے بہت دور رس نتائج ہیں. گلوبلائزیشن بیسیکلی مہیا کرتی ہے، اس کا میں تھوڑا سا آپ کو، چونکہ ہم نے اس کو ایز اے سبجیکٹ ایز اے مین ٹاپک پڑھنا ہے، لیکن میں آپ کو آپ کی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں. یوروگوئے میں ایک لیٹن امریکہ کا ملک ہے جہاں پہ کانفرنس ہوئی، جہاں پہ ایک آرڈر پاس ہوا جس کو WTO کہا گیا اور اس میں پوری ورلڈ کو جو اس کے بیریئرز تھے اس کو کہا جی کہ 1 جنوری 2005 تک اس کو ہٹا لینا ہے اور ایک سب جو ہیں ایک پول کے لیے ریسورسز جو تھے وہ جمع ہو گئے اور اس میں سب کنٹریز کو ایکول رائٹس ہو گئے جی امپورٹ اور ایکسپورٹ میں. ڈیوٹی جو ڈرا بیکس ہیں ڈیوٹی کی کہا جی کہ آہستہ آہستہ امپورٹ ڈیوٹیز ختم ہو جائیں گی اور جو کوٹا سسٹم ہے یا جو ریسٹرکشنز ہیں، یعنی دس ورلڈ بی گلوبل مارکیٹ فار ایوری ون اور ایوری باڈی ول بی فری ٹو کوٹ وٹ ایور ہی از مینوفیکچرنگ اور ایکسپورٹنگ. تو اس کو جو اس کی ڈیٹیلز ہیں، اس کی جو ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں، جیسے میں نے گزارش کی کہ ہم اس کو علیحدگی سے پڑھیں گے، لیکن میں نے صرف آپ کی جو ہے تھوڑی سی رہنمائی کے لیے اس کی میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتائی. اب گلوبلائزیشن جو ہے اس کے ایفیکٹس یہ ہیں کہ ایک پازیٹیو ایفیکٹ تو یہ ہے کہ ساری دنیا میں جو ٹیکنالوجی ہے، انوویشن ہے، پول آف ریسورسز ہے وہ بڑھ جائے گا. اٹ ول بی ایکلی ڈیوائڈیڈ. ملٹی نیشنلز، نئی کمپنیاں، وینچر کیپٹل کے لوگ دوسرے ملکوں میں انویسٹمنٹ کریں گے. ہر ایک ملک میں پول آف ریسورسز جو ہے وہ اکٹھا ہو جائے گا. آپ انوویشنز کو لے لیں، آپ روبوٹکس کو لے لیں، آپ بایو سائنسز کو لے لیں، آپ جو ہے آٹومیشنز کو لے لیں، آپ ITC کو لے لیں یعنی انفارمیشن اور جو اس کی کمیونیکیشن ٹیکنالوجی ہے اس کو لے لیں. تو اب جہاں پہ بھی دیکھیں گے تو اس کے بعد جب اپرچونٹیز اوپن ہوں گی تو اسپیشلی جو ڈیولپ کنٹریز کے بزنس مین ہیں اور جو ڈیولپ کنٹریز کی ملٹی نیشنلز ہیں جن کی ہولڈنگ پاور بہت زیادہ ہے، وہ اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے نئی مارکیٹس میں آئیں گی. جب جو بیریئر ہیں ایکسپورٹ کے وہ فال ہو جائیں گے تو اٹ ول بی این ایکول اپرچونٹی پول ٹو ایوری باڈی. بظاہر اگر ہم اس کو بادی نظر میں دیکھیں، یعنی
اپیرنٹلی یہ ایک بڑا چارمنگ سا آئیڈیا نظر آتا ہے کہ ایک جو پول آف ریسورسز ہے دیٹ ول بی اویلیبل ٹو ایوری باڈی، لیکن اس میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو غور طلب ہیں. اس کے ایفیکٹس جو ہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ ڈیولپنگ کنٹریز کے اوپر کیا پڑیں گے. آف کورس جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ تو اپنی جو ٹیکنالوجی ہے، اپنی جو ان کی پوٹینشیلز ہیں، اپنی ان کی جو انویسٹمنٹس ہیں، ملٹی نیشنلز کے جو انٹرسٹ ہیں، اس کو پھیلانے میں ان کو تو ظاہر ہے فائدہ ہو گئی. لیکن کیا ان کنٹریز میں جن کے اندر اگر ہم کچھ ایشین کنٹریز کا ذکر کریں تو اس میں کچھ کنٹریز کے پاس جو ٹیکنالوجیکل ریسورسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، کچھ کے پاس بہت کم ہیں، کچھ کے پاس میڈیم ریسورسز ہیں. تو کیا ایوری باڈی ول بی ہیونگ ایکول اپرچونٹی ٹو ان اے کمپیٹیٹو مارکیٹ؟ نو، اس طرح نہیں ہے. اس کے لیے کمپٹیشن جو ہے ڈیفینیٹلی وہ ایک بن جاتا ہے. کمپٹیشن ان دا سینس کہ جی ہر ملک کے پاس جب ایکول اپرچونٹی ہے، مارکیٹ اوپن ہے، ایکسپورٹ بیریئرز نہیں ہیں، کوئی آپ کے پاس پابندی نہیں ہے کہ آپ نے کوٹے کے ذریعے کرنی ہے اپنی ایکسپورٹ، یا آپ کے لیے ایک حد مقرر ہے اور آپ ایک کمپیٹیٹو مارکیٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ آپ نے دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ڈیولپنگ کنٹریز کی میں بات کر رہا ہوں کہ ڈومیسٹک مارکیٹ کو بھی آپ کیٹر کر رہے ہیں اور آپ نے ایکسپورٹ میں بھی جانا ہے. تو یہ ایک پھر اگر آپ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ کمپیٹیٹونیس کی بات کرتے ہیں، ان ممالک میں جہاں پہ ریسورسز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، جہاں پہ ٹیکنالوجی ہے جو ہے، کیونکہ یہ بتدریج اس کی انوویشنز کی جو ٹیکنالوجی ہے اور اس کے بعد انٹیگریشن آف جو سسٹم ہے جو ایس ایم ایز کا، یہ کچھ ممالک میں بہت اسپیشلی ایسٹ ایشیا کی کچھ کنٹریز میں اس میں بہت فرق ہے. یعنی کہیں پہ یہ بہت زیادہ جو ہے وہ ترقی پذیر ہے، کہیں پہ ترقی یافتہ ہے، اور کہیں پہ ابھی جو مزید اس کو ضرورت ہے اس کو اور فاسٹ کرنے کی، یا اس میں مزید جو ہے ان پٹ جو ڈالنے کی. اب مسئلہ یہاں پہ آ جاتا ہے کہ جب یہ سب لوگوں کے پاس ایک کمپیٹیٹو پول آ جاتا ہے تو اس کے ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں. یونیڈو نے ایک اسٹڈی کنڈکٹ کی ود دی ہیلپ آف ورلڈ بینک، جس کے میں آپ کو تھوڑے سے ریزلٹس بتاتا ہوں. اس سے آپ کو ایک فیئرلی آئیڈیا ہو جائے گا رفلی کہ جی کیا جو ہے وہ بیسیکلی اس کی آؤٹ پٹ کیسے ہونی ہے. او ای سی ڈی کی 18 کنٹریز اور 8 کنٹریز آف ایسٹ جو ہے ہمارا جو ایشین کنٹریز ہیں، ان کی اسٹڈی کنڈکٹ کی گئی. کو اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ بڑے جو حیرت انگیز ہے، وہ سامنے آئے کہ جی ٹھیک ہے ڈبلیو او ٹی کے اپنے ثمرات ہیں، ڈبلیو ٹی او کے اپنے اپنے بینیفٹس ہیں، لیکن اس کی جو اسٹڈی کے ریزلٹس آئے وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. وہ ریزلٹس یہ تھے کہ جی ایسی ایٹماسفیئر میں 5 سے 10% تک کے جو کنٹریز ہیں، یہ میں عرض کر رہا ہوں 18 او ای سی ڈی کنٹریز کی اور 8 ایسٹ ایشین کنٹریز جو ہیں ان کی اسٹڈی کی، ڈن بائی یونیڈو اینڈ ورلڈ بینک 2002. یہ ریفرنس اس کے اویلیبل ہے جو آپ کے ہینڈ آؤٹس میں آپ کو مل جائیں گے. عرض یہ ہے کہ جب یہ اسٹڈی کی گئی تو اس میں انہوں نے کہا جی کہ 5 سے 10% جو ان ممالک میں جو لوگ ہیں دے ول بی ڈائریکٹلی بینیفیٹڈ ٹو دی ڈبلیو ٹی او. گلوبلائزیشن جو ہے اس سے گلوبلائزیشن کے ڈائریکٹلی جو بینیفٹس ہیں وہ 5 سے 10% جو ایس ایم ایز ہیں ان کو ملیں گے. اس لیے کہ اس ایس ایم ایز کی جو ٹیکنیکل، فائنینشیل اور ان کی جو کیپیبلٹیز ہیں ایچ آر کی، ہیومن ریسورسز کی، اور ان کے جو پوٹینشیلز ہیں وہ اس قابل ہیں کہ وہ اس کمپیٹیٹونیس میں اپنا کردار جو ہے اس کو بحال رکھ سکیں اور اپنی جو فوقیت ہے اس کو، برتری جو ہے اس کو بحال رکھ سکیں اور اس ریس میں وہ ایک خاص جگہ پہ کھڑے ہو سکیں. تو 5 سے 10% جو ممالک ہیں وہ تو جناب اس میں بڑی ان کے اوپر 5 سے 10% جو ایس ایم ایز ہیں ان پہ تو بہت زیادہ اچھا اثر ہوگا، ان دا سینس کہ ان کو نئی منڈیاں ملیں گی، نئی مارکیٹ ریسورسز ملیں گے، ایکسپورٹ پوٹینشیل بڑھے گا، انوویشنز جو ہیں نئی ان کے پاس آئیں گی، ملٹی نیشنلز جو ہیں وہ اپنی انویسٹمنٹس جو ہیں وہ زیادہ وہاں کر دیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ ڈیولپ کنٹریز میں بہت زیادہ ہو جائیں گی. اس کے یہ بھی حل ہو سکتا تھا کہ ہم ڈیولپنگ کنٹریز سے ڈیولپ کنٹریز کی بجائے ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ ہم ڈیولپنگ کنٹری کی جو انٹر ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کے درمیان ٹریڈ کریں. لیکن
دیٹس اے ڈفرنٹ ٹاپک, اور وہ ایک لمبی بحث ہے جس کو ہم اپنے دوسرے کسی سبجیکٹ میں ڈسکس کریں گے. بات یہ ہے کہ جو اس میں پرسنٹیج ہے یہ 5 سے 10% اسٹڈی کی گئی. بڑے مستند ادارے ہیں, یونیڈو اور ورلڈ بینک, دے آر دی موور اینڈ شیکرز ان دی فائنینشیل مارکیٹ اور انڈیکیٹرز میں. تو 5 سے 10% انہوں نے کہا جی OECD اور ایسٹ ایشین کنٹریز جو ہیں یہ ڈائریکٹلی بینیفیٹڈ ہوں گی گلوبلائزیشن سے. دوسری جو فگر تھی انہوں نے کہا جی 25 سے 50% جو ہیں یہ رہیں گی بالکل, جسے کہتے ہیں کہ ان پہ افیکٹ جو ہے اس کے وہ بیڈ افیکٹس ہوں گے. بیڈ افیکٹس ان دا سینس کہ ان میں ابھی وہ کیپیبلٹیز, وہ ٹیکنالوجیز, وہ فائنینشیل کیپیبلٹیز, وہ انوویشنز, وہ آٹومیشن, وہ ISO اسٹینڈرڈز, گلوبلائزیشن کے لیے جو آپ کی کوالٹی کنٹرول اسٹینڈرڈز ہیں, آپ کے جو انوائرمنٹل اسٹینڈرڈز ہیں, وہ ان کی ایگزسٹنس نہیں ہے. اس لیے 25 سے جو 50% ہیں یہ جو ہیں یہ اس طرح سے افیکٹ ان کا ہوگا کہ unless until they don't have a pool of resources and a sufficient time to match, اس جو میٹ کرنے کے لیے جو اسٹینڈرڈ بنے گا گلوبلائزیشن سے اور جو کمپیٹیونیس آئے گی اس کو میٹ کرنے کے لیے ان ممالک کو بے تحاشا فائنینشیل ریسورس کی ضرورت پڑے گی, ٹیکنالوجیز کی ضرورت پڑے گی, اپ گریڈیشن کی ضرورت پڑے گی, ہیومن ریسورسز ڈیولپمنٹ کی ضرورت پڑے گی, ان کو اپنے اسکل سینٹرز کو بڑھانے کی ضرورت پڑے گی, اور اپنی جو اسٹینڈرڈائزیشن ہے مارکیٹ کی, کوالٹی کنٹرول جو ہے نئی مارکیٹ میں جانے کے لیے یا ڈیولپ کنٹریز میں جانے کے لیے ان کو یہ سارا کچھ جو ہے وہ چینج کرنا پڑے گا. تیسری کیٹیگری انہوں نے کہا جی کہ تقریباً 40% ایسے ممالک ہیں جو گلوبلائزیشن سے انسولیشن میں رہیں گے, یعنی ان پہ نہ بیڈ افیکٹس ہوں گے نہ ان پہ کوئی جو ہے وہ اچھے افیکٹس ہوں گے. یہ وہ پرسنٹیج ہے جو ڈومیسٹک مارکیٹ کو جو SMEs فیڈ کر رہی ہیں اور جن کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے کہ وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ایکسپورٹ مارکیٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہیں, اور وہ اپنے جو کیٹر کر رہی ہیں وہ ڈومیسٹک مارکیٹ کو کر رہی ہیں. اس لیے گلوبلائزیشن کا جو ایفیکٹ ہے اس میں زیادہ تر وہ لوگ آ جاتے ہیں یا ریٹیلنگ میں ہیں یا ہول سیلنگ میں ہیں یا سروسز میں ہیں یا ایسی جو کنزیومیبل گڈز میں ہیں جو لوکلی بہت عام طریقے سے کنزیوم ہو جاتی ہیں. تو نے کہا جی کہ اس کے یہ ایفیکٹس ہیں کہ یہ تو انسولیشن میں رہیں گی 40% جو ہے, اور ان پہ کوئی منفی یا مثبت دونوں میں سے کوئی اثر جو ہے وہ نہیں ہوگا. اب اگر ہم ٹوٹل پوٹینشیل کی بات کرتے ہیں تو 35% جو ایکسپورٹس ہیں ایشین اس وقت SMEs کی جو ہیں, اگر ہم ایشیا کو وہ کرتے ہیں تو دے آر فرام SMEs, یعنی ورلڈ میں جو ٹوٹل اگر ہم ایکسپورٹس کا ذکر کریں اور پھر ہم ایشیا کو لیں تو 35% جو ایکسپورٹس ہیں جو ایشین کنٹریز جو ہیں ان سے جو ہے وہ ہوتی ہیں. تو اوور آل اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ میں نے آپ کو یہ جو ایک فگرز بتائے ہیں اس سے تھوڑا سا آپ کو یہ تو نہیں میں کہہ رہا کہ بہت آئیڈیا ہو جائے گا, لیکن سنس میں نے جیسے شروع میں عرض کیا کہ ہم نے اس کو چونکہ بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا ہے آنے والے لیکچرز میں, اس لیے میں اس کو تھوڑا سا زیادہ ڈیٹیل میں یہاں پہ چونکہ یہ ایرویلنٹ ہو جائے گا میں ڈسکس نہیں کر رہا. لیکن آپ اس میں جو ٹینڈنسی دیکھ رہے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ 5 سے 10% ڈائریکٹلی بینیفیشری ہیں, 25 سے 50% دے نیڈ پول آف ریسورسز ٹو اپ گریڈ دیم سیلف ان ایوری سیکٹر, اور انسولیشن میں کون سے لوگ ہیں 40% ایسے SMEs ہیں جو انسولیٹڈ ہیں اور جن کو یہ سمجھیں کہ ان کے پاس آلریڈی پوٹینشیل لوکل اتنا ہے ڈومیسٹک مارکیٹ کا کہ ان کے اوپر گلوبلائزیشن جو ہے اس کے نیگیٹو یا پازیٹو کوئی بھی ایفیکٹ جو ہے ان پہ اثر انداز نہیں ہوتے. یہ تو تھی جناب اس کی گلوبلائزیشن کی جو ایک ایفیکٹ ہم دیکھ رہے ہیں, کس طرح سے ہم نے اس کو پرسیو کرنا ہے وہ ان فگر سے صاف ظاہر ہے کہ نظر آ رہا ہے. ہم فال کرتے ہیں, پاکستان کی اسپیشلی جو اکانومی ہے کچھ اس کی پرسنٹیج جو ہے یہ فرسٹ کیٹیگری میں یعنی 5 سے 10% میں فال کرتی ہے, اور کچھ جو ہے یہ 40 سے جو 50 ہے اس میں فال کرتی ہے. تو یہ ہمارے لیے انشاءاللہ آنے والے لیکچرز میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ پاکستان کی پرٹیکولرلی جو ہے جب ہم لاز اور اس کی جو ہے ٹوٹل ڈیٹیلز ڈسکس کریں گے گلوبلائزیشن کی تو ہم پاکستان کی اسپیشل جو SMEs کے ریفرنس سے ڈسکشن اس کی کریں گے. تو یہ ایک چھوٹا سا جائزہ تھا, بڑا ایک بیسک سا جو میں نے آپ کو گلوبلائزیشن کا ایفیکٹ
جسٹ ٹو ٹچ دی پٹ آف آئس برگ. اس کو ایک تھوڑا سا جو ایک آپ کو ہم نے ایک جو ٹپ تھی اس کی آئس برگ کی اس کو اس لیے ٹچ کیا ہے کہ جو ہمارا موجودہ ایکسپورٹ کا جو ایس ایم ایز کا پوٹینشیل کا جو سبجیکٹ ہے اس سے یہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اتنی سی ڈسکشن جو تھی وہ ریلیٹ کرتی ہے. لیٹس کم ٹو آور ٹاپک اسٹریٹ. جو ہم پڑھ رہے تھے جی کہ ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر ایس ایم ایز کا ایکسپورٹ پوٹینشیل جو ہے وہ کیا ہے. لیٹس سی اٹ. ریلیشن شپ بٹوین ایس ایم ایز اینڈ ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ. کہ جی کیا ریلیشن ہے بٹوین ایس ایم ایز اور ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ, اس کی کیا بیسز ہیں, اس کے کیا فنڈامنٹلز ہیں. لیٹ ڈسکس دیم. ویئر ایس ایم ایز انجوائے سم ایڈوانٹیجز آف فلیکسیبلٹی, in general they suffer from structural handicaps in their operation arising from small size. یعنی جہاں پہ ایس ایم ایز کو یہ ایڈوانٹیجز حاصل ہیں کہ بینگ اے اسمال بزنس سیلف ایڈجسٹمنٹ وہ کر سکتے ہیں, سنگل ڈیسیژن میکنگ کی پاور ان کے پاس ہے, وہ اپنے آپ کو اکانومی کے اندر جو شاکس ہیں اس کے اندر ایبزارب کرنے کے لیے ان کے پاس پوٹینشیل زیادہ ہے ایل ایس سیز کی نسبت. یعنی ایس ایم ایز کے پاس جو اسمال سائز ہے اس کے ایڈوانٹیجز یہ ہیں کہ ایک تو وہ اکانومی میں ایڈجسٹ بڑی جلدی ہوتے ہیں, کوئی فلکچویشن ہوتی ہے ٹیرف میں یا کوئی ریٹس میں تو وہ اپنے آپ کو چونکہ ان کے ریسورسز کم ہوتے ہیں, اوور ہیڈس کم ہوتے ہیں تو بڑی آسانی کے ساتھ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. کوئی جو انوویشن جو چھوٹی موٹی اگر چینجز کرنی ہو وہ بھی وہ بڑی تیزی کے ساتھ ابزارو کر لیتے ہیں. اس میں پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بینگ اے اسمال سائز ان کا جو ڈیسیژن پار ہے وہ بڑی اس میں اسٹیجز نہیں ہوتی, اس میں جو ہے وہ لیولز نہیں ہوتے بیوروکریٹک, وہ ایک سنگل مین ڈیسیژن زیادہ تر ہوتا ہے بیکاز موسٹ آف دا اسمال بزنس ان پاکستان دے آر فیملی اورینٹڈ. لیکن اس اسمال سائز کی جہاں پہ ایڈوانٹیجز ہیں وہاں پہ آپ جب پوٹینشیل کی بات کرتے ہیں ایکسپورٹ کی تو ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. وہ کیا کہ اسی طرح سے آپ کے جو فائنینشیل سورسز ہیں بینگ اے اسمال کمپنی وہ کم ہوں گے, آپ کی جو ڈاکومنٹڈ بیسڈ اکانومی ہے اس میں جو شیئر ہے وہ کم ہوگا, کیونکہ ظاہر ہے ایک چھوٹی کمپنی جو ہے وہ اپنے حساب کتاب کے لیے, ایکسپورٹ ڈاکومنٹیشن کے لیے, ایکسپورٹ ریسورسز کے لیے, اس کے لیے بینکنگ فیسلٹیز اویل کرنے کے لیے, ایل سیز لیٹر آف کریڈٹس کو ڈیل کرنے کے لیے, گارنٹیز کے لیے, انشورنس کے لیے, ان ساری ڈاکومنٹیشنس کے لیے, ایون شپنگ کے لیے اور اپنی شپنگ کلیئرنس کے لیے, یہ سارے جو ارینجمنٹس ہیں یا پری شپمنٹ انسپیکشن کے لیے, ظاہر ہے ان کا سائز اتنا کم ہے کہ وہ ان ریسورسز تک نہیں پہنچ سکتی ڈائریکٹلی. تو اس لیے یا تو وہ پھر وینڈر کے طور پہ کام کرتی ہیں یا پھر وہ ڈومیسٹک مارکیٹ کو ڈیل کرتی ہیں, یا انڈائریکٹ ایکسپورٹ جو ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں پڑھی تھی اس کے اندر وہ ایک بڑے مرچنٹ کو یا ایک بڑے ٹریڈ ہاؤس کو یا بینگ وینڈر کسی بڑے ایکسپورٹ ہاؤس کو وہ سرو کرتی ہیں. تو یہ ایک مشکل ضرور ہے کہ جہاں پہ اسمال سائز کے بینیفٹس ہیں لوکل مارکیٹ کے اندر, ڈومیسٹک مارکیٹ کے اندر, وہاں پہ ایکسپورٹ مارکیٹ کے اندر جب آپ جاتے ہیں تو سنس ایکسپورٹ مارکیٹ ایک اسپیشلائزڈ مارکیٹ ہے اور وہاں پہ آپ کو زیادہ ڈاکومنٹیشن, زیادہ ٹیکنیکلٹیز, زیادہ جو پیپر ورک ہے, بینکنگ سے ڈیلنگ جو ہے, اس ساری کے لیے اسپیشلائزڈ ایک فیلڈ بن جاتا ہے. تو اس لیے وہاں پہ آپ کا اسمال سائز جو ہے وہ آپ کے لیے انسٹیڈ آف گیونگ یو این ایج ایڈوانٹیج کا ڈس ایڈوانٹیج کا باعث بنتا ہے. تو یہ تو ایک پہلو اس کا ہے. لیٹس سی واٹ نیکسٹ وی ہیو. پرابلم فیس بائی ایس ایم ایز in developing countries typically include scarcity of capital, limited and unequal access to institutional credit markets. وہی جو میں نے گزارش کی کہ جب ہم میں یہ بار بار یہاں پہ ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جب ہم اس جگہ پہ ایس ایم ایز کا ذکر کر رہے ہیں تو it is particularly with the reference to their capabilities for export. اس لیے اپنے ذہن میں آپ جب میری جو گزارشات ہیں یہ سن رہے ہوں تو ذہن میں یہ رکھیں کہ اسپیشلی یہ ایکسپورٹ پوٹینشیل کے لحاظ سے پاکستان میں ایس ایم ایز کی بات ہو رہی ہے, اس لیے اس کو آپ نے اس نقطہ نظر سے ہی آبزرو کرنا ہے اور کنسیو کرنا ہے کہ جی یہ صرف ایکسپورٹ کے حد تک محدود ہے ہماری جو گفتگو ہے. ایک تو جی وہی بات آ گئی کہ جب آپ کا اسمال سائز ہے اور آپ سیلف فنڈنگ بیسڈ ہیں, اسمال انڈسٹری ہے پاکستان میں, آپ کو پتا ہے جیسے میں نے گزارش کی تھی کہ اگینسٹ 64% ایل ایس ایز جو ایکسیس ٹو دا بینکرز ہے ایس ایم ایز میں وہ 14 سے 18% ہے جو کہ بڑی ایک کم ریشو ہے.
اور اس کو اسی لیے بڑھانے کے لیے گورنمنٹ نے اسپیشلائز اب بینکس بنائے ہیں، جیسے ایس ایم ای بینک ہے، خوشحالی بینک ہے، اور گورنمنٹ نے یہ آرڈر بھی کیا ہے کہ دوسرے پرائیویٹ اور سرکاری بینکس جو ہیں وہ خود اپنے جو ہے وہ مینڈیٹری ان کے لیے کر دیا ہے کہ وہ کاؤنٹرز کھولیں اور ایس ایم ایز کو ڈیل کریں. لیکن جو فی الحال سچویشن ہے، جو ہم اس ریفرنس سے جب بات کرتے ہیں بالکل اسمال انڈسٹریز کی، تو جہاں پہ سیلف فائنینسنگ آ جاتی ہے وہاں پہ ظاہر ہے ایکسپورٹ کے لیے جو ریسورسز چاہیے، ایکسپورٹ کے لیے جو بینکنگ سسٹم چاہیے، کیونکہ نارملی جو ایکسپورٹ ہوتی ہے اس کے جو انسٹرومینٹس ہوتے ہیں دے آر آئدر اگینسٹ لیٹر آف کریڈٹ، یا ڈی اے بیسس پہ ہوتا ہے اگینسٹ ڈاکومنٹس جو ہے، یا پھر اس کا جو بھی میتھڈ ہے یہ بینکیبل جو ہے یہ انسٹرومینٹس ہوتے ہیں، اور بینکنگ چینلز کے تھرو اس کو آپ جو ہے وہ آگے چلتے ہیں. ظاہر ہے جب آپ نے بینکس میں جانا ہے اور یور بزنس از ایکسپورٹ، اور اس کی ڈاکومنٹیشن ہے، اس میں پھر اس کی جو انسپیکشن ہے، اس کا کوالٹی کنٹرول ہے، اس کی شپمنٹ ہے، اس کی انشورنس ہے، اس کے پھر آگے بینکس کے اندر اس کی ایڈوانسز اگر آپ ایل سی کے اگینسٹ لیتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں بیسیکلی ایک پول بن جاتا ہے کمپلیکیشنز کا، جو ایک اسمال بزنس کے لیے دو طرح سے ان کو ہینڈی کیپ کرتا ہے کہ لیس ایکسیس ٹو دی بینکس اینڈ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز، اینڈ آن دی ادر ہینڈ جو فنڈز ہیں ان کی کمی کی وجہ سے یہ ایک جو ہے ڈرا بیک جو ہے وہ ایکسپورٹ پوٹینشیل کے اندر، ایس ایم ایز کے اندر، یہ ایک جو مین جو ہم سمجھتے ہیں پوٹینشیل کے اندر یہ ایک نیگیٹیوٹی جو ہے وہ نظر آتی ہے. لیٹس سی نیکسٹ وی ہیو ایکسیس ٹو ڈومیسٹک اینڈ امپورٹڈ انپٹس کپلڈ ود ہائر کاسٹ. یعنی آپ نے جب ڈومیسٹک مارکیٹ کو دیکھنا ہے اور پھر آپ نے اس کو کپل کرنا ہے اپنی امپورٹس کے ساتھ کہ جو آپ را مٹیریل ایسا منگاتے ہیں سم ٹائم جو آپ کی پروڈکشن کے اندر، جو آپ کی مینوفیکچرنگ کے اندر ہیلپ آؤٹ کرتا ہے آپ کو، جو کچھ جیسے پیٹرو کیمیکل بیسڈ ہیں یا کیمیکلز ہیں یا کچھ الائز ہیں جو آپ کو ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی ہیں، تو اس میں پھر جو ہے ڈومیسٹک مارکیٹ کے اندر تو مے بی آپ جو ہے وہ کمپیٹیونیس جو ہے اس کے اوپر پورے آ جائیں. لیکن جب آپ ایکسپورٹ مارکیٹ کے اندر آتے ہیں تو ایسی کنٹریز جو ان را مٹیریلز کو امپورٹ کرنے کی بجائے خود ان کو بنا رہی ہیں، اور پھر ان کی ایس ایم ایز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ کمپٹیشن میں آتی ہیں، تو ایکسپورٹ میں یہ ایک تھوڑا سا ہینڈی کیپ جو ہے یہ پیش آ سکتا ہے. اور اس کی جو ہے جس کو ہم اس لسٹ میں جو ہے وہ نیگیٹیوٹی کی تھوڑی سی نظر سے دیکھتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اس میں ایک خاصا ایک پوٹینشیل، ایک خاصا ایک جو فائنینشیل ڈیفیسٹ جو ہے وہ انوالو ہو جاتا ہے ان کمپیٹیٹرز کی نسبت جن کے اپنے ریسورسز ہیں را مٹیریل کے، بجائے ان کی نسبت جو کہ امپورٹ کرتے ہیں را مٹیریل اور کیٹر کرتے ہیں ڈومیسٹک اور ایکسپورٹ مارکیٹ کو. پھر ہے جی ان ایڈوکیٹ انفراسٹرکچر فیسلٹیز. یہاں پہ انفراسٹرکچر سے مراد سڑکیں یا بجلی یا گیس نہیں ہے، بلکہ بیسک انفراسٹرکچر ہے جو کسی بھی اکانومی کو سپورٹ کرتا ہے اسمال بزنس کے اندر. اور اس کا جو مقصد وہی تھا ڈاکومنٹڈ اکانومی، اکاؤنٹینسی، اپروچ ٹو دا بینکس، آپ کی جو چارٹرڈ اکاؤنٹینٹس وغیرہ ہیں ان کے ساتھ اینول رپورٹس، آپ کی فیزیبلٹیز، بینکس نے جو آپ کو جو انٹرٹین کرنا ہے اس کے لیے آپ کی ڈاکومنٹیشن، اینڈ ٹو ہیو ٹرینڈ اینڈ پراپر مین پاور ٹو کیٹر فار آل دس ڈاکومنٹیشن. تو یہ بیسیکلی یہ جو ہے اس کی جو تھوڑی سی کمی ہے ہمارے اسمال بزنس میں. تو جو اسپیشلی نگلیکٹڈ ایریاز ہیں، ناٹ نگلیکٹڈ ان دا سینس کہ ان کو گورنمنٹ نے خدا نخواستہ نگلیکٹ کیا ہوا ہے، میں نگلیکٹڈ سے بات کر رہا ہوں بائر کے لیے نگلیکٹڈ ایریا ہے کہ اگر ایک آدمی نے چیز خریدنی ہے تو وہ بجائے اس کے کہ اس کو بہت دور جانا پڑے وہ اپنے نزدیک ترین ایریا میں جائے گا. تو کچھ تھوڑا سا یہ بھی ہے کہ جو کاٹیج بیس انڈسٹری سے اسمال انڈسٹری اور اسمال انڈسٹری سے میڈیم انڈسٹری آئی ہے وہ ایک مختلف بہت بڑے ایک علاقے میں پھیلی ہوئی ہیں جو کہ بڑی جسے کہتے ہیں کہ بکھری ہوئی لوکیشنز میں ہیں. تو اس میں یہ بھی ایک مشکل آ جاتی ہے کہ پول نہیں ہوتے ریسورسز، یعنی نیٹ ورکنگ جو ان کی ہے جس کو ہم کلسٹر فارمیشن کہتے ہیں، اس میں اب ایک نئی ٹرم آ رہی ہے جسے ورچوئل نیٹ ورکنگ کہتے ہیں. اللہ کرے انشاءاللہ بہت جلدی جس طرح ہم آئی ٹی میں ترقی کر رہے ہیں ایک ٹائم آ جائے گا جب یہ پولنگ جو ہے یہ نیٹ ورکنگ جو ہے اکٹھی ہو جائے گی اور ہماری جو کلسٹر فارمیشن ہے انڈسٹریز کی اٹ ول بی آن اے ورچوئل بیسس، یعنی آئی ٹی کے بیس پہ سب ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں گے تو یہ مشکلات بھی حل ہو جائیں گی. لیکن فی الحال یہ جو پرابلمز ہیں یہ ایگزسٹ کر رہے ہیں اور ان کو اوور کم کرنے کی بہت زیادہ
کوشش کی جا رہی ہے جس کے نتائج جلد ہمارے سامنے آ جائیں گے. پھر ہے جی ویک مینیجر اینڈ ٹیکنیکل سکلز. وہی جو میں نے گزارش کی کہ جب ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں کوالٹی کنٹرول بھی ہے, اس میں آپ کے ISO کے اسٹینڈرڈز بھی ہیں, اس میں انوائرمنٹل پروٹیکشن کے کنٹرولز بھی ہیں, اس کے اندر آپ کے بائر کی جو اسپیسیفکیشنز ہیں they could be very tight. اس میں اسپیشل انسٹرکشنز ہو سکتی ہیں شپمنٹس کی. اگر اف اٹس پروڈکٹ جو یوز ہونی ہے کسی کھانے پینے کے لیے تو اس کے لیے فیومیگیشن کی شرائط ہو سکتی ہیں کہ جو ان کو کس طرح سے فیومیگیٹ آپ نے کرنا ہے, یعنی جراثیم کش جو آپ کی ادویات ہیں ان سے بچانا کس طرح ہے. اگر آپ رائس کی بات کرتے ہیں, اگر آپ بات کرتے ہیں ایڈیبلز کی, تو اس میں یہ ساری چیزیں جو ہیں آ جاتی ہیں. تو بیسیکلی جب آپ بات کر رہے ہیں ہیومن ریسورسز کی اور مینیجریل پاور کی, تو ظاہر ہے وہ جو ہے اسمال بزنس کے اندر اس کی ڈیو ٹو لمیٹڈ ریسورسز اینڈ ڈیو ٹو لمیٹڈ پول آف فائنینشیل جو ان کے ریسورسز ہیں وہ افورڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ ایک پورا ایکسپورٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ افورڈ کر سکیں. ضرورت ہے کہ ان جو ڈیفیشنسیز کو خود جو مالکان ہیں وہ فیملی ریسورسز کے ذریعے اپنے بچوں کو اپنے جو ہے خود کچھ نالج حاصل کریں, آگے جائیں اور اس کو اوور کم کریں. اس کا بیسٹ جو وے ہے, اب الحمدللہ ہمارے ملک میں IT جو ہے اس تیزی کے ساتھ اور انٹرنیٹ اور یہ ساری فیسلٹیز کمیونیکیشن کی اتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں کہ ہمیں وہ جو ہے کوئی ایسا مسئلہ درپیش نہیں آئے گا جو کہ ہم جو ہے جیسے آپ نے اگر فیکس کے ذریعے یا اسٹیلس کے ذریعے ہم کمیونیکیشن کرتے ہیں تو انٹرنیٹ از اویلیبل فریلی, بڑا سستا ذریعہ ہے, جہاں مرضی آپ ایکسپلور کریں مارکیٹس کو, کمیونیکیشن کریں, ای میلز کے بھیجیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آہستہ آہستہ ظاہر ہے ٹینڈنسی جو ہے وہ بڑی پازیٹیو ہے اور بڑی اچھی چینجز آ رہی ہیں, لیکن جو اس کی بیسیکلی اسٹڈیز کے اندر آتا ہے وہ ایک نیگیٹو فیکٹر ضرور ہے کہ جو لیک آف مینیجریل کیپیبلٹیز ہے اور وہ اسپیشل ٹیکنیکل کیپیبلٹیز یا فائنینشیل کیپیبلٹیز جو ایکسپورٹ مارکیٹ کو کیٹر کرنے کے لیے ضروری ہیں, ان کا فقدان ہے چھوٹے بزنس کے اندر. اس لیے ایکسپورٹس ان کی جو ہے کم ہے. اس لیے جب تک یہ بڑھے گا نہیں, وہ یا تو انڈائریکٹلی سپورٹ کریں گے یا ایز اے وینڈر سپورٹ کریں گے, یا بڑے جو ہے ایکسپورٹ ہاؤسز ان کے تھرو اپنے ایکسپورٹس جو ہیں وہ ان سے باہر ہر ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی بینیفٹ ان کو ملے گا ضرور. پھر ہے جی ہمارے پاس a large number of SMEs have overcome these difficulties. However, they may be hampered by a variety of circumstances. جیسے میں نے گزارش کی کہ خوش قسمتی سے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بہت زیادہ جو ہمارے SMEs ہیں انہوں نے ان مشکلات پہ قابو پا لیا ہوا ہے آلریڈی. ظاہر ہے آج وہ وقت نہیں ہے کہ جب اگر بڑے پڑے ہوئے نہیں تھے تو بچوں نے آگے تعلیم حاصل کی. ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بزنس مین جو ہیں, چھوٹی انڈسٹریز کے جو لوگ ہیں, وہاں بھی اب ہم جائیں تو کمپیوٹر ہمیں ملتا ہے, ہمیں ایسے لوگ ملتے ہیں جو کمپیوٹر کو ہینڈل کر سکتے ہیں, ہمیں ان کے پڑھے لکھے بچے ملتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو اوور کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جہاں پہ گیپ پیدا ہوتا ہے, نیڈ پیدا ہوتی ہے, تو بڑی جلدی ہمارے جو بزنس مین ہیں وہ اس کو پورا کرنے کے لیے, اس ویکیوم کو پورا کرنے کے لیے یہ بہت پوٹینشیل ہے ہمارے لوگوں میں کہ وہ بہت تیزی کے ساتھ آگے بھاگتے ہیں اور اس گیپ کو فل کرتے ہیں. تو الحمدللہ یہ کوشش ہو رہی ہے اور بہت حد تک اس پہ قابو پا لیا گیا ہے. لیکن پھر بھی کچھ جو سرکمسٹانسز ہیں ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کیا ہیں جو اس کے اندر تھوڑا سا ان کو ہیمپر کر رہے ہیں یا سپیڈ بریکرز ہیں. یہ سمجھ لیں کہ آپ ایک روڈ پہ جا رہے ہیں بڑی سموتھلی اور آپ کے آگے سپیڈ بریکر کوئی آ جاتا ہے تو آپ کو تھوڑا سا رکنا پڑتا ہے, پھر آپ سموتھ چلے جاتے ہیں. پھر ایک چھوٹا سا سپیڈ بریکر آتا ہے, پھر آپ کو رکنا پڑتا ہے. تو بیسیکلی ہم اسی سچویشن کی بات کر رہے ہیں کہ یو آر رننگ اسموتھلی آن دیٹ روڈ بٹ سم ٹائمز ایٹ سم پلیسز فیو اسپیڈ بریکرز آر دیئر. ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کیا ہیں. لیک آف انفارمیشن آن پاسبل ایکسپورٹ مارکیٹ, کہ جی جو منڈیاں ہیں آپ کی, جو مارکیٹس ہیں ایکسپورٹ کی, میں نے گزارش کی تھی جی کہ ہمیشہ سے یہ کمپٹیشن رہا ہے, ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے اور ہماری حکومت اس میں بڑی فعال ہے کہ جی EPB کے تھرو, ایکسپورٹ پروموشن بیورو کے تھرو, چیمبر آف کامرس کے تھرو, ایسوسیشنز کے تھرو, جو مختلف ایکسچینج آف نالج ہے,
مختلف جرنلز کے تھرو، ٹیکنیکل جرنلز کے تھرو، اور جو دوسرے ذرائع ہیں آرگنائزیشنز کے یا ایسوسیشنز کے اپنے رسائل ہیں یا ان کے جو پیپرز جاتے ہیں، لیٹرز جاتے ہیں اپنے ممبرز کو، اس میں پوٹینشلز کا، مارکیٹس کا ذکر ہوتا ہے. نئی مارکیٹس جیسے میں نے گزارش کی کہ بالکل ٹوٹلی اگنورڈ مارکیٹس جو تھیں ہمارے بزنس مین کے لیے، جیسے ساؤتھ افریقہ تھا یا ایسٹ افریقن کنٹریز ہیں یا کچھ مڈل ایسٹ کے اندر آئٹمس تھیں، یورپ کے اسپیشلی جو ابھی ایسٹرن یورپ کی کچھ کنٹریز کے اندر ہماری جو نئی مارکیٹس جو ہیں دریافت ہوئی ہیں. تو یہ بیسیکلی ایک کوشش ہے کہ جی زیادہ سے زیادہ نئی مارکیٹس کو تلاش کیا جائے. تو اسمال بزنس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ریسورسز جو ہوتے ہیں وہ مارکیٹ آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے اور نئی مارکیٹ کو تلاش کرنے کے لیے کم ہوتے ہیں. تو جیسے میں نے گزارش کی تھی کہ بڑی حد تک تو قابو پا لیا گیا ہے اور کوشش جاری ہے. اس میں حکومت، شکر ہے خدا تعالیٰ کا، ہماری جو ہے بڑے اچھے ڈپارٹمنٹس، جیسے میں نے گزارش کی ای پی بی ہے، سمیڈا ہے، گورنمنٹ کا ادارہ، آپ کو ہر طرح سے وہ جو امداد فراہم کرتے ہیں اور آپ کو گائیڈ کرتے ہیں ایکسپورٹ مارکیٹس کے لیے، پوٹینشیل کے لیے. پھر لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ کچھ پھر اپنی انٹر جو ڈپارٹمنٹل چیزیں ہیں ود ان دی آرگنائزیشن وہ بھی ضروری ہیں، جیسے کہ آپ کو اپنے مینیجرل پار، اپنے جو فائنینشیل ریسورسز ہیں ان کو ساتھ ساتھ بڑھانا پڑتا ہے. تو مارکیٹ کی جو نالج ہے اس کا تھوڑا سا کمی ہونا بھی ایک پارٹ آف جو ہے ہینڈی کیپ اس میں شامل ہے. پھر ہے جی ایبسینس آف گائیڈنس آن ایکسپورٹ ریگولیشنز اینڈ پروسیجرز، یعنی ایک بیریئر ہے، یا تو وہ لینگویج بیریئر ہے کیونکہ یہ سارے پروسیجرز اویلیبل ہیں، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان کی جو پریزنس ہے وہ موجود ہے. ایکسیس جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ہے. ایک جو اسمال بزنس مین بیٹھا ہوا ہے اور وہ ایکسپورٹ میں جانا چاہتا ہے تو جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں یا ٹیکنیکلٹیز ہیں اس کی ایکسیس جو ہے اس کے لیے اس کو تھوڑا سا کوشش کرنی پڑتی ہے. اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے رولز کو، ایسے ریگولیشنز کو عام فہم زبان کے اندر، جو کہ ہماری قومی زبان ہے، اس کے اندر ٹرانسلیٹ کر کے یہ جو ہے متعلقہ لوگوں تک پہنچایا جائے، یا ایسے سیمینارز یا ایسے ورکشاپس یا ایسے مختلف ایسوسیشن کے اندر سیل بنائے جائیں، یا تھوڑی سی ایک جیسے کہتے ہیں کہ کورسز شروع کیے جائیں جس میں بیسک جو ٹیکنیکلٹیز اور نو ہاؤ ہے ایکسپورٹ کی اس سے آگاہ کیا جائے. یہ چیمبر آف کامرس میں بھی ہو رہا ہے، یہ ایسوسیشنز بھی کر رہی ہیں، ہماری ای پی بی اس میں بڑی فعال ہے بہت تیزی کے ساتھ. یہ اور سمیڈا نے اسپیشلی اس کے لیے مارکیٹ وائز، آئٹم وائز، آئٹمائز کر کے اپنے سیل کھولے ہیں تاکہ وہاں پہ اسمال بزنس مین جو ہے وہ جا کے ان کو جو بھی ضروریات ہیں، ان کی ٹیکنیکلٹیز ہیں، اس کے اوپر پبلیکیشنز بھی ان کی بڑی اچھی ہیں. سمیڈا نے ہاؤ ٹو اپروچ دی فائنینشیل انسٹیٹیوشن یا ہاؤ ٹو اپروچ دا بینکس فار اسمال بزنس مین اپنی پبلیکیشنز میں یہ ساری چیزیں بڑی وضاحت کے ساتھ دی ہیں، ایگزامپلس کے ساتھ دی ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کی جو پیپر ورک ہے اس کی باقاعدہ سے اوریجنل پیپر ورک جو ہے وہ ساتھ اس کی کاپیز لگائی ہیں تاکہ ایک پڑھنے والا آدمی جب بینک جانے سے پہلے پوری طرح سے تیار ہو کے جائے. تو الحمدللہ یہ سفر جاری ہے، کوششیں ہو رہی ہیں، جو ہے ایکٹیویٹیز جو ہیں یہ گورنمنٹ کی بڑی پروگریسو ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے جو جلد ہی اس کا بھی جو ہے مزید اچھے جو نتائج ہیں وہ سامنے آئیں گے. پھر ہے جی انیبلٹی ٹو آئیڈینٹیفائی سورسز آف اسسٹنس فار پروڈکٹ ڈیولپمنٹ اینڈ پروڈکٹ اپ گریڈنگ فار ایکسپورٹ. وہی بات آ جاتی ہے کہ نو اٹس ناٹ دا سمپل ایکسپورٹ مارکیٹ. گلوبل مارکیٹ میں اسٹینڈرڈائزیشن ہو گئی ہوئی ہے، آئی ایس اوز آ گئے ہیں، آئی ایس او 9000 سے لے کے 9001 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، پھر 14000 ہے، 14001 ہے جو انوائرمنٹل آپ کے اسٹینڈرڈس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. تو ہر ایک ملک کے، ہر ایک جو ہے امپورٹنگ کنٹریز کے جو آپ سے مال لیتی ہے ان کے اپنے اپنے اسپیسیفکیشنز ہیں، اپنے اپنے اسٹینڈرڈائزیشن ہے. اور اس اسٹینڈرڈائزیشن کے لیے ایک تو سرٹیفکیشن کی ضرورت ہے کہ آپ کے پاس سرٹن جیسے آئی ایس او 9000 ہے کہ آپ کو سرٹیفکیشن کی ضرورت ہے کہ وہ سرٹیفکیشن آپ کے پاس ہو. اور پھر دوسرا اس اسٹینڈرڈس کو میٹ کرنے کے لیے وہ کوالٹی میئرمنٹ، کوالٹی کنٹرول کے لیے، کوالٹی کو جج کرنے کے لیے آپ کے پاس انسٹرومینٹس، ٹیکنیکس، یہ ساری چیزیں یا ایسے اداروں کا موجود ہونا جیسے ہم نے ذکر کیا تھا پی سی ایس آئی آر، پیٹیک کا اور دوسرے گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں جن میں فیسلٹیز ہیں. لیکن پھر اگین ہم بات کریں گے کہ میٹرولوجی یا ایسے انسٹرومینٹس جن سے ہم کوالٹی گیج کر سکتے ہیں اور
ایسی جو سٹینڈرڈز ہیں ان کے بارے میں نو ہو. میں نے گزارش یہ بھی کی تھی کہ گورنمنٹ نے ایون گرانٹس دی خود کہ جی کمپنیز کو کہ وہ ISO اٹین کریں. الحمدللہ ہمارے ملک میں اب بہت کمپنیز ہیں جو یہ سٹینڈرڈز حاصل کر چکی ہیں, اور مزید کام ہو رہا ہے. کوالٹی کانشیس ہیں بہت لوگ, کام اس میں بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے. لیکن باہر چونکہ یہ ایک فیکٹر ہے, ایگزسٹ کرتا ہے, اس لیے اس کو ہم نے اپنی ڈسکشن کا حصہ بنایا ہے. نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم جی کیا ہے. لیک آف انفارمیشن آن ایکسپورٹ کریڈٹ اینڈ انشورنس فیسلٹیز ایلوازیر فار ایکسپورٹ ریکوائرمنٹس. یعنی آپ کو جب بینک سے ایکسپورٹ کریڈٹ ملتا ہے اس کے لیے آپ کو جو ایکسپورٹ کی ڈاکومنٹیشن ہے اسمال انڈسٹریز اس کے لیے, اور پھر جو انشورنس اس کی کرانی پڑتی ہے. ظاہر ہے جب آپ سامان بھیج رہے ہیں کسی بحری جہاز کے ذریعے یا ہوائی جہاز کے ذریعے, اس کو اوشن فریٹ ہے یا ایئر فریٹ ہے یا ایئر کیرنگ ہے یا وہ سی کیریئر ہے یا وہ ویسل جو ہے اس کے اوپر آپ بھیج رہے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو ایک پوری ڈاکومنٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے, آپ کو کوالٹی کنٹرول کی ضرورت ہوتی ہے, اس کی پیکیجنگ ہے, اس پیکیجنگ کے سرٹن سٹینڈرڈز ہیں, پھر اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے, پھر اس کی اسٹیکنگ ہے کہ کس طرح سے آپ نے اپنے مال کو, آیا وہ کنٹینرائز ہو کے جائے گا یا وہ اوپنلی جائے گا, ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے نیچر آف کموڈٹی پہ یا انسٹرکشنز آف بائر پہ. تو یہ ساری چیزیں ہیں. بینکس کے اپنے مسائل ہیں, بینکس کے میں لیٹر آف کریڈٹ ہے, لیٹر آف کریڈٹ اگینسٹ آپ نے جو ایکسپورٹ ایڈوانسز جو ہے وہ اس کی فیسلٹی ہے, آپ کے پاس جو بینیفٹس گورنمنٹ دیے ہوئے ہیں ان کو کیسے اویل کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں نیڈ کیا ہے, دے نیڈ اے لرننگ پروسیس. تو آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سے اویئرنیس پیدا ہو رہی ہے. جیسے میں نے گزارش کی, یہ نیٹ پہ اویلیبل ہیں, ان کے لیے بکس چھاپی گئی ہیں, ورک شاپس ہو رہی ہیں, چیمبر آف کامرس جو ہیں وہ اس کے لیے ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں, ایسوسیشنز جو ہیں وہ بہت زیادہ اس میں جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں. اسی لیے شکر ہے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کہ ہمارے بہت سارے جو اسمال انڈسٹریز تھیں سیالکوٹ, وزیر آباد, گوجرانوالا یا فیصل آباد میں, وہ اب ڈائریکٹلی خود جو ہے وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں. بیکاز ایک دفعہ جب ان کو پتہ چل جاتا ہے اس پروسیس کا تو دین اٹ از ویری ایزی فار دیم ٹو فالو اٹ اور ریفائن اٹ. تو یہ بھی ایک جو ہے فیکٹر اس کے اندر موجود ہے. پھر ہے جی لیک آف انفارمیشن آن آپریشن آف انڈائریکٹ مارکیٹنگ چینلز لائک مرچنٹ ایکسپورٹ ہاؤسز. یعنی اگر آپ کے پاس بینگ اے اسمال بزنس اونر پوٹینشیل یا وہ فیسلٹیز نہیں ہیں جن کے ذریعے آپ خود ایکسپورٹ کر سکیں, تو ظاہر ہے آپ اس کو یا تو انڈائریکٹلی ایکسپورٹ کریں گے یا کسی ایکسپورٹ ہاؤس کے ذریعے یا مرچنٹ ہاؤس کے ذریعے آپ اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ مرچنٹ ہاؤسز کی فائنینشیل پاور, ان کی جو کیپیبلٹیز ہیں مارکیٹنگ کی, ان کی جو انفراسٹرکچر ہے, ان کی جو ریلیشن شپ ہے مارکیٹ کے اندر, ان کی جو ساکھ ہے وہ بہت مضبوط ہوتی ہے. اس لیے یہ نسبتاً آسان ہوتا ہے کہ آپ اگر ڈائریکٹلی نہیں ایکسپورٹ کر سکتے تو یو شوڈ جوائن اور ٹیک اسسٹنس فرام اے مرچنٹ ہاؤس اور اے ٹریڈنگ ہاؤس. تو اس کے لیے بھی اویئرنیس کی جو کمی ہے یہ ایک فیکٹر ہے ایکسپورٹ کی کم ہونے میں, ایس ایم ایز کی میں عرض کر رہا ہوں یا اسمال بزنس کی. تو اس کے لیے پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اویئرنیس پیدا کی جا رہی ہے. مختلف ادارے جو ہیں اس کے لیے اپنی اپنی جگہ پہ بڑے جو ہے وہ مدمامن ہیں, انفراسٹرکچر موجود ہے, اسمارٹ اسٹیٹس ہیں, ان کے ساتھ فائنینشیل ہیلپ ہے, سمیڈا ہے, ایکسپورٹ پروموشن بیورو ہے, پھر مختلف گورنمنٹ کے سیلز ہیں جو ڈائریکٹلی خود اس میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. ہمارے چیمبر آف کامرس ہیں, ایسوسیشنز ہیں, فیڈریشنز ہیں. تو یہ ساری چیزیں, لیکن ظاہر ہے ایک ٹائم فیکٹر ہے, ایک وقت ہے, ایک لرننگ پروسیس ہے, ایک سفر کے لیے ایک روڈ ہے جس کو کور کرنے کے لیے ٹائم چاہیے. وہ ایک سفر جاری رہنا چاہیے, لیکن پازیٹیو ریزلٹس کے ساتھ الحمدللہ یہ جاری ہے. اور یہ جو ہم چھوٹی موٹی باٹل نیکس دیکھتے ہیں انشاءاللہ یہ بھی دور ہو جائیں گی. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی ہمارے پاس کیا ہے. ایبسنس آف گائیڈنس آن بیسک مینجمنٹ ایشوز ریلیونٹ ایکسپورٹنگ فرمز. یعنی جو بیسک آپ کے پرابلمس ہیں, بیسک ایشوز ہیں مینجمنٹ کے کہ جی کیسے مینج کرنا ہے کسی بھی ایکسپورٹ ہاؤس کو اسمال بزنس کے اندر یا میڈیم بزنس کے اندر, اس کے اوپر جو نالج ہے. یعنی آپ کے پاس انکوائری آنی ہے, اس انکوائری کے بعد آپ نے ریٹ کوٹ کرنے ہیں, ریٹ کوٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کی اسپیسیفکیشنز کے مطابق سیمپلنگ کرنی ہے, سیمپلنگ کرنے کے بعد آپ نے جو ہے اس کی پرائس طے کرنی ہے, پرائس طے کرنے کے بعد آپ نے پھر یہ اندازہ لگانا ہے کہ کیا اس پرائس میں یہ سی اینڈ ایف پرائس ہے, سی آئی ایف پرائس ہے, یا آپ کو ایف او بی پرائس جو ہے مل رہی ہے,
اس کی کیلکولیشنز میں آپ تھوڑا سا اگر غلطی کر جاتے ہیں تو دیٹ کوڈ بی گاڈ فاربڈ اے نیگیٹو تھنگ فار یو انسٹیڈ آف ہیونگ اے پازیٹو پروفٹ. تو یہ سارا حصہ ہے مینجمنٹ کا. پھر اس کے فریٹ چارجز ہیں, فریٹ چارج کی کیلکولیشن ہے, اس کی پھر کٹ آف ڈیٹس ہوتی ہیں شپس کی, جی آپ کی فلاں تاریخ تک مال پہنچنا چاہیے ورنہ شپ پہ لوڈ نہیں ہوگا. اگر آپ ایک شپ مس کرتے ہیں تو اگلے شپ کے لیے ٹائم چاہیے جو نارملی ایل سی کے اندر نہیں ہوتا, ایکسٹینشن نہیں ملتی بعض اوقات. تو یہ ساری مینیجریل جو ہے اسکلز ہیں اس کا پارٹ ہے. اس کو ہینڈل کرنا اور اس کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ اگین آ جاتا ہے پارٹ آف دا مینجمنٹ, اور مینجمنٹ اس کو بڑی آسانی کے ساتھ ان چیزوں کو کنٹرول کر لیتی ہے. تو ضرورت ہے کہ ایسی اسکلز جو ہیں وہ اس مینجمنٹ کے اندر آئیں کہ وہ ان جو ڈیفیشنسیز کو یا ان کو جو اسپیڈ بریکرز ہیں اس روڈ کے اوپر ان کو وہ کنکر کر سکیں, اوور کم کر سکیں. اور انشاءاللہ ہم جیسے میں نے عرض کی کہ اس کے سلسلے میں بھی جہاں پہ گیپ آ جاتا ہے وہاں پہ تو واقعی لمحہ فکریہ ضرور ہوتا ہے. لیکن جیسے میں نے گزارش کی کہ یہ ایک روڈ ہے جس کے اوپر سفر جاری ہے, اس میں اسپیڈ بریکر ضرور ہیں لیکن اسپیڈ بریکرز کو اوور کم کیا جا رہا ہے اور یہ ایک جاری بساری سفر ہے. اور جب سفر جاری رہتا ہے تو آپ منزل پہ ضرور پہنچتے ہیں. پھر ہے جی ایبسینس آف ساؤنڈ اسٹیپس دیٹ نیڈس ٹو بی ٹیکن ٹو انٹر ان ایکسپورٹ فیلڈ. کچھ ایسے ساؤنڈ اسٹیپس ہوتے ہیں جو آپ کو بڑے ضروری ہوتے ہیں, ان اوائڈیبل ہوتے ہیں جب آپ ایکسپورٹ مارکیٹ میں جاتے ہیں. ان کی ایبسنس ہے, وہ موجود نہیں. وہ کیا ہے؟ کوالٹی کنٹرول ہے آپ کا, آپ کی جو بینکنگ چینلز کے ساتھ بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ہے, آپ کی جو پیکیجنگ کی نیڈز ہیں وہ ہے. جیسے اگر آپ فروٹس کی کرتے ہیں تو اور پیکیجنگ نیڈز ہیں, آپ چاول کی بات کرتے ہیں تو اس کی پیکیجنگ کی اور ریکوائرمنٹس ہیں, آپ ایڈیبلس کی بات کرتے ہیں تو اس کا اور مسائل ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پارٹ آف لرننگ ہیں, یہ ایک نالج ہے. اسپیشلی ایکسپورٹ مارکیٹ اور ڈومیسٹک مارکیٹ میں بے تحاشا فرق ہے اسٹینڈرڈائزیشن کا, پیکیجنگ کا, اور اس کی جو آمد و رفت ہے یعنی اس کی جو کیریج ہے, اس کے جو کمیونیکیشن ہے, اس کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک لرننگ پروسیس ہے جس کو لرن کر کے اسپیشلی اس میں جو میں عرض کروں گا وہ کوالٹی کنٹرولز ہیں. کہ کوالٹی کیا ہے کہ یو جسٹ ہیو ٹو میچ اے گیون اسٹینڈرڈ. کوالٹی کنٹرول کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے امپورٹر نے جن کو آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں آپ کو ایک کوالٹی کنٹرول کا اسٹینڈرڈ دیا ہے, ریکوائرمنٹس دی ہیں, یو ہیو ٹو میچ دیٹ. تو اس کے لیے آپ کو بیسک اسکلس کی ضرورت ہے, بیسک کوالٹی کنٹرول یونٹس کی ضرورت ہے, مین پاور کی ضرورت ہے, انسٹرومینٹس کی ضرورت ہے, اور ایسی مشینری کی ضرورت ہے جو اس کوالٹی کے اوپر پورا ہو سکے. فرض کیا کہ آپ کا اگر ایک کہتا ہے امپورٹر جو باہر بیٹھا ہوا ہے کہ جناب مجھے اس جو پیس آف جو ٹیکسٹائل ہے اس کے اوپر روٹری پرنٹنگ کے ساتھ جو ہے یہ لفظ لکھا ہونا چاہیے, تو سنس یو ڈونٹ ہیو اٹ تو آپ کو ریسورسز تلاش کرنے پڑیں گے, مارکیٹ میں جانا پڑے گا کہ کہاں سے میں یہ آسانی کے ساتھ کروا سکتا ہوں, کیپنگ مائی سیلف کمپیٹیٹو, اور اپنے آپ کو ریٹ کو لو رکھتے ہوئے. تو یہ ایک چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں, چھوٹے چھوٹے جو ہے ہینڈی کیپس ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ جن کی لرننگ بڑی ضروری ہے, اور وہ بڑا ایک جسے کہتے ہیں کہ پازیٹو جو ہے یہ ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ یہ لرننگ الحمدللہ نئی نسل میں اسپیشلی جنہوں نے انہیریٹ کیا ہے بزنس بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے اس کی ڈیفیوژن ہو رہی ہے, اور الحمدللہ اس کے اچھے ریزلٹس جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. پھر ہے جی ایس ایم ایز آر آفن ان انٹرسٹڈ اینڈ انپریپیئر ٹو انٹر ایکسپورٹ فیلڈ. سم ٹائم جو ایس ایم ایز ہیں وہ بڑے ان کی انٹرسٹ نہیں ہوتا, دلچسپی نہیں ہوتی, یا ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں, انٹر نہیں ہوتے ایکسپورٹ فیلڈ میں. لیکن اس کے پیچھے بھی کچھ ریزنز ہیں, دیکھتے ہیں وہ ریزنز کیا ہیں. اس میں لیک آف مارکیٹ انفارمیشن ہے کہ ان کو مارکیٹ کی نالج پوری نہیں ہوتی. سیکنڈلی لیک آف انسینٹیوز ہے کہ بعض اوقات ان کو ڈومیسٹک مارکیٹ میں زیادہ جام نظر آتا ہے بجائے اس کے کہ ایکسپورٹ مارکیٹ کے اندر وہ جائیں. تو یہ سمجھتے ہیں جی کہ ہم زیادہ سیف ہیں سائیکولوجیکلی, یا یہ سمجھ لیں آپ اگر پریکٹیکلی نہیں تو سائیکولوجیکلی, بیکاز لوکل مارکیٹ میں ہر چیز ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے. کریڈٹ ہے, مٹیریل ہے, اس کی ترسیل ہے چیزوں کی گاہک تک یا اس کے ہول سیلر تک یا دکاندار تک یا وینڈر تک. تو سائیکولوجیکلی ایک امپریشن آ جاتا ہے جی کہ ایوری تھنگ از انڈر مائی کنٹرول.
ایک اس کا یہ تھوڑا سا ایک جو اسٹڈی کی گئی ہے اس میں یہ بھی بات آ گئی ہے کہ سائیکولوجیکلی جب وہ ایکسپورٹ کو سوچتے ہیں تو ذہن میں یہ آنا کہ جی یہ ایک سفر ہوگا جس میں ہماری چیزیں دوسرے ممالک میں جائیں گی، یہ تھرو ویسلز جائیں گی اور یہ مشکل کام ہے، وہاں سے LC آئے گی، LC حالانکہ اٹس اے ویری سمپل اینڈ سیف میکینزم، لیکن بہرحال تھوڑا سا جو اس کو جو ہے مینٹلی جو کچھ بیریئرز ہوتے ہیں ڈیو ٹو سو مینی فیکٹرز، ان کو ہٹنے میں ٹائم لگتا ہے، لرننگ پروسیس میں ٹائم لگتا ہے. اور بعض لوگ، ہم نے ایک ٹرم یوز کی تھی اگر آپ کو یاد ہو اپنے لیکچرز میں، جس کو ہم نے کہا تھا ڈرون انٹرپرینورز، یعنی کچھ لوگ اپنے پرانے اقدار کے ساتھ، پرانی چیزوں کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں اور انہیں بہت زیادہ ہیزیٹیشن محسوس ہوتی ہے نئی چیزوں کو ڈائجسٹ کرنے میں، نئی چیزوں کو پرسیو کرنے میں، کنسیو کرنے میں. تو اس قسم کی جو ایک ٹریڈیشنل جو بزنس میں لوگ ہیں وہ افریڈ ہیں. اٹس بیسیکلی فوبیا، سائیکولوجیکل فوبیا مور دین دا پریکٹیکل فوبیا، جو آہستہ آہستہ چونکہ ایک بہت زیادہ اس میں انسینٹو ہیں، ایکسپورٹ میں کمی نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لوکل مارکیٹ میں زیادہ انسینٹو ہے تو ضرور ڈیل کریں، بیکاز لوکل مارکیٹ بھی ہماری ہے، سب کچھ ہے، لیکن ظاہر ہے ایکسپورٹ کے ثمرات زیادہ ہیں کیونکہ ہماری نیشنل اکانومی جو ہے اس کے لیے اس کی ضرورت بڑھی ہے، زر مبادلہ آتا ہے، ہمارے ذرائع بڑھتے ہیں، مواقع بڑھتے ہیں. اس لیے یہ لرننگ جو ہے اس کا ہونا، اس بیریئر کا، سائیکولوجیکل کا جو خوف ہے یا انسینٹو کا سوچنا کہ ڈومیسٹک مارکیٹ میں زیادہ ہیں، ان کی اسٹڈی کریں، ضرور کریں. اور گورنمنٹ بار بار اس کے اوپر توجہ دے رہی ہے، بار بار ان کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے جناب، ڈومیسٹک نیڈز بھی آپ کی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایکسپورٹ پوٹینشیل کو بڑھائیں. اور خدا کا فضل ہے ہمارا گراف بہت ہی اچھا تیزی کے ساتھ ایکسپورٹس کا جو ہے وہ ہائر ہو رہا ہے، بڑھ رہا ہے. پھر ہے جی لیک آف کریڈٹ. لوکل مارکیٹ میں آپ کو کریڈٹ مل جاتا ہے بڑے آسانی کے ساتھ. آپ جب جاتے ہیں تو آپ ادھار را مٹیریل بھی لے لیتے ہیں، آپ ادھار فیول بھی لے لیتے ہیں، اور جو بھی آپ کو چیزیں چاہیے، although you have to pay indirectly heavy cost for that، جو کہ at the end of the day become the burden on the price of your selling، جو پرائسز کے اوپر وہ ایک برڈن بن جاتا ہے. لیکن بظاہر ہے جب آپ نے کریڈٹ پہ مال بیچنا ہے تو ارینجمنٹس، اگر آپ کو یاد ہو ہم نے مارکیٹنگ میں پڑھا تھا، if you are selling on credit you must buy on credit then، because دونوں کو آپ کسی نہ کسی اینگل پہ آ کے میچ تو کر سکیں. یہی بات یہاں پہ جو ہے وہ لاگو ہوتی ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں ایکسپورٹ مارکیٹ پہ، اس میں کریڈٹ نہیں ہوتا، اس میں آپ کو جو ہے بینکس البتہ بڑی اچھی فیسلٹیز دیتے ہیں. اگر آپ کا LC بیسڈ آرڈر ہے اور اس آرڈر کے اگینسٹ آپ جو ہے وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو بینکس اس میں آپ کو بہت اچھی جو فیسلٹیز ایڈوانس جو ہے اس LC کے اگینسٹ مل جاتا ہے. اور یہ ایک مور دین آف سائیکولوجیکل میں سمجھتا ہوں پوائنٹ ہے رادر دین اے پریکٹیکل آبسٹیکل. تو اس کو اوورکم کرنا کوئی ہمارے حضرات کے لیے مشکل نہیں ہے. پھر جی لیک آف اسٹاف اینڈ آرگنائزیشن. وہی میں نے جو گزارش کی تھی کہ جو مختلف ٹیکنیکل لوگ ہیں HR کے، جو ایکسپورٹ کے بزنس کو سمجھتے ہیں، کوالٹی کنٹرول کو سمجھتے ہیں، اور جو اس میتھڈ سے واقف ہیں، ان کی کمی ہے. ظاہر ہے میں نے جیسے گزارش کی کہ نئے بچے جو نئے انہیریٹ کر رہے ہیں وہ خود بڑے ماشاءاللہ ذہین ہیں، اور یہ ایک دفعہ صرف لرننگ پروسیس ہے. اٹس اے ویری سمپل پروسیس. اس کو جب سیکھیں گے، بیچ میں آئیں گے پریکٹیکلی، تو ساری چیزیں خود ہی آسان ہو جائیں گی. اسپیشلی جبکہ آپ کی ہیلپ کے لیے اسپیڈا ہے، آپ کی ہیلپ کے لیے EPB ہے، اور بینکس میں اسپیشل سیلز ہیں جو SMEs کو ڈیل کرتے ہیں. پھر ہے جی ڈیفیکلٹیز ان obtaining ایکسپورٹ لائسنس، ایکسپورٹ گارنٹیز اینڈ فارن ایکسچینج. یہ پرانی باتیں ہیں. الحمدللہ یہ ضرور ایک اکیڈیمک ڈسکشن کے لیے اس کو رکھا گیا ہے، لیکن آج ایکسپورٹ لائسنس بھی بڑا آسان ہے. 1 ونڈو آپریشن کر دی گئے ہیں. آپ کی جو ڈاکومنٹیشن ہے بڑی آسان ہے. یو جسٹ ہیو ٹو ہیو ممبر آف سم آرگنائزیشن. آپ کی اپلیکیشن جب بینک کے تھرو جاتی ہے، اٹس ویری 1 ونڈو آپریشن. چیزوں کو بڑا آسان کر دیا گیا ہے. اٹ یوز ٹو بی ڈیفیکلٹ بیکاز اتنی زیادہ وہ نہیں تھی اس وقت ایکسپورٹ. آج کل الحمدللہ یہ چیزیں بڑی آسان ہو گئی ہیں، اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کو ہم کہیں جی کہ یہ ایک واضح obstacle ہے یا ایک واضح ایک ہمارے لیے رکاوٹ ہے ٹو گو فارورڈ. تو اس لیے یہ جیسے میں نے گزارش کی اکیڈیمک ڈسکشن کے لیے پوائنٹ ضرور ہے، بٹ پریکٹیکلی اس طرح نہیں ہے. ڈیولپمنٹ آف ایکسپورٹ کیپیبلٹی، کہ جی کس طرح سے ہم اس کیپیبلٹی کو جو ہے
بڑھا سکتے ہیں, کس طرح سے ہم اس کو زیادہ کر سکتے ہیں, کیا کیا وہ سٹیپس ہیں جس سے ذریعے ہم اپنی ایکسپورٹس کی جو پوٹینشیل ہے, ایکسپورٹ کا ہمارا جو پار ہے, اس کو ہم زیادہ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ہمارا جو سبجیکٹ ہے, اس کو انشاءاللہ ہم نے دیکھنا ہے کہ جی اس میں ہمارے پاس موجودہ ریسورسز کیا ہیں اور کیا کیا ریسورسز ہمیں ایڈ کرنے پڑیں گے اور کیا کیا ریسورسز ایڈ کر رہی ہے گورنمنٹ یا پرائیویٹ سیکٹر اپنے اپنے لیول پہ. تو بیسیکلی ہم پھر ایک رزلٹ پہ پہنچ جائیں گے جو ہمیں کنکلوژن بتائے گا اس ساری ڈسکشن کا. میں نے جیسے گزارش کی تھی شروع میں جی کہ ہم نے جو یہ ساری ڈسکشن کی ہے ایکسپورٹ کی یا کر رہے ہیں, یہ ایک سینیریو کریٹ کرنے کے لیے ہے کہ ایس ایم ایز کو گلوبلائزیشن کے اندر جب انٹر ہونا ہے تو نئے چیلنجز کو کس طرح سے فیس کرنا ہے, اس کی کیا ریپرکشنز ہیں اور کیا کیا ہمیں اقتدامات اس کے لیے ہم لے چکے ہیں یا کیا کیا پاسبلی ہم لے سکتے ہیں, اور کیا ری ایکشن ہوگا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہمارے ایس ایم ایز پہ ان حالات کا. تو یہ تو بیسیکلی ایکسٹریکٹ ہے ہماری جو اوور آل پکچر کا. ہم اپنے جو بیسک اسٹرکچر تھا اس کو ڈسکس کر چکے ہیں کافی حد تک, ہم نے یہ بھی دیکھا ہے. اب ہم نے ڈیولپمنٹ دیکھنی ہے جی کہ کس طرح سے ہم نے ان پٹس دینی ہے. بیسیکلی جو اس کا مقصد ہے, میں نے جیسے گزارش کی, وہ آپ کو تیار کرنا ہے ٹو ٹیچ یو سم تھنگ اباؤٹ گلوبلائزیشن. یہ اس کی بیسیکلی فنڈامنٹلز ہیں, اس کے بیسز ہیں جو آپ پڑھ رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جو ہم اپنے اگلے لیکچرز ہیں ان میں یہ ایک کنکلوسیو ڈسکشن پہ پہنچ جائیں گے جہاں پہ میرے اسٹوڈنٹس اس قابل ہوں گے کہ وہ یہ اسیوم کر سکیں یا کنکلوڈ کر سکیں کہ جی ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور گلوبلائزیشن کے ساتھ ہمارا ریلیشن جو ہے اس کا بیہیویئر کیا ہوگا. تو اسٹوڈنٹس یہ تو ہمارا بیسیکلی ایک تائرانہ یا ایک جنرل سا جائزہ تھا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم نے یہیں سے گفتگو شروع کرنی ہے. ہم نے ڈیولپمنٹ پڑھنی ہے ایکسپورٹ کی, اور اس کے بعد پھر ہم نے جیسے گزارش کی گلوبلائزیشن پہ آنا ہے ان ڈیٹیل. اس کی آپ کو ڈیٹیلز بتانی ہیں, اس کے جو ہے وہ ساری آپ کو انٹروڈکشن بتانا ہے تاکہ آپ جو ہے وہ لیٹسٹ سچویشن کے ساتھ جو ہے وہ بہرابر ہو سکیں, آگاہ ہو سکیں. مجھے امید ہے یہ لیکچر آپ کے لیے کچھ نہ کچھ جو منفعت کا باعث بنا ہوگا, آپ کی نالج میں کچھ اضافہ ہوا ہوگا. اس کو مزید پڑھیے, ریفرنس بکس پڑھیے, آپ کے ہینڈ آؤٹس میں دی گئی ہیں. کوئی مشکل پیش ہو ہمیں لکھیے, ہم حاضر ہیں آپ کی ہیلپ کے لیے, آپ کو مدد فراہم کرنے کے لیے. کوئی لینگویج بیریئر آپ محسوس کریں اوپنلی ہمیں لکھیں, کہیں پہ کمیونیکیشن گیپ آپ محسوس کریں اوپنلی لکھیں. اپنا خیال رکھیے, بی اے گڈ اسٹوڈنٹس, اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اگلے لیکچر تک کے لیے میں آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں.